بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن القو اور ربیہ بنت معوذ بن افزر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی باقی دن کے حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی، بخاری شریف۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں بھی سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام کیا کرتے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی بالی شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر ایک اچھے جگہ پر جا پہنچی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔
مذکورہ بالا واقعہ سے تو یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھایا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض یاب ہونا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ احادیث شرفیہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مندرجہ بالا احادیث شرفیہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب۔ چوتھی وجہ یہ کہ اسلامی سال کی ابتدائی اسی مہینے سے ہے۔ چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوندان قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشوراء میں کرنے کے کام۔ احادیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں: ایک روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک
اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ مسلم شریف۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گوشت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریج میں گوشت رکھا رہا تو گھر میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ غلط بات ہے۔ شروع اسلام میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا محرم میں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم میں ایسے کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی عزیز کی قبر اگر بوسیدہ ہے اور اس کی مرمت کی ضرورت ہے تو آپ کسی بھی وقت اس کی مرمت کر سکتے ہیں، محرم کا مہینہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں بن سنور کر قبرستان میں جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں تو عورت کا قبرستان جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے اور قبرستان جاتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے، بھائی کی، بہن کی، ماں کی، باپ کی، تو آپ گھر بیٹھ کر بھی اصال ثواب کر سکتی ہیں۔ ہاں، جو مرد حضرات ہیں وہ قبرستان کے اندر جا کر اصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مرد حضرات کو ہر جمعہ قبرستان جانا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں سوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، تو یاد رہے کہ یہ عمل بھی ناجائز عمل ہے۔ سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے۔
ہاں جس طرح کا خاوند وفات پا جائے اس کے لیے حکم ہے، اور اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا تھا اور 10 محرم کو ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رسومات ہیں، تو شریعت نے ان سب کی تردید کی ہے۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔